اس کے بعد ایک بڑا معرکہ پیش آیا، اور یہ ہجرت کے دوسرے سال میں پیش آیا، رمضان المبارک کے مہینے میں، جسے بدر کبریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بڑا معرکہ اس طرح پیش آیا جو اسلام کی پہلی جنگ تھی اور اسلام کی پہلی فتح، کہ جس فتح کے نتیجے میں اسلام دور دور تک پھیلا اور اسلام کو قوت حاصل ہوئی۔ اور یہ معرکہ اس طرح پیش آیا کہ ابو سفیان کا ایک لشکر تھا، اور اس لشکر کے اندر بہت زیادہ مال و دولت تھا۔ وہ لشکر مکہ سے نکل کر شام کے علاقے کی طرف جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ اور اس لشکر کو کسی طرح اس پر حملہ آور ہو اور اس کے پاس جتنا بھی ساز و سامان ہے وہ لے کر آؤ۔ تو اس لشکر میں کئی اونٹ موجود تھے، کئی گھوڑے موجود تھے، اور ان پر 50,000 دینار کا تقریباً ساز و سامان موجود تھا، ایک بڑا اہم قافلہ۔ لیکن اس قافلے کے محافظین جو تھے وہ صرف 40 کی تعداد میں تھے، انتہائی مختصر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ اور اس قافلے کو لے کر آؤ۔ صحابہ کرام گئے، لیکن وہ قافلہ جو ہے کسی طرح چھپتا چھپاتا شام کی طرف پہنچ گیا۔ شام میں پہنچا تو شام سے جب دوبارہ سے واپسی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ اور معلوم کرو کہ وہ قافلہ کہاں تک پہنچا ہے۔ اب صحابہ وہاں سے نکلے اور معلوم کیا، 2 صحابہ بہت تیزی سے گئے، ان کو پتہ چلا کہ اس قافلے نے فلاں جگہ پر پڑاؤ ڈالا ہے۔ وہ دونوں صحابی دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس مقام پر جو ہے پڑاؤ ڈالا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ایک بہت بہترین قافلہ ہے، اس کے اندر ساز و سامان موجود ہے، اللہ رب العالمین نے وہ ہمارے لیے لکھ دیا ہے، ہم جائیں گے اور اس قافلے کا ساز و سامان لے کر آئیں گے، تو جو بھی جانا چاہے وہ آ جائے۔ تو 313 صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، دیگر اور بھی صحابہ تھے، لیکن چونکہ یہ صرف ایک قافلے کا معاملہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم جاری نہیں کیا تھا کہ سب کے سب آئیں، تو 313 صحابہ کرام اکٹھے ہوئے اور اس قافلے کے رخ پر چل پڑے۔ وہ قافلہ، اس قافلے کے جو سپہ سالار تھے، انہوں نے بھانپ لیا کہ مسلمان جو ہے وہ حملہ آور ہونے والے۔ انہوں نے فوراً ایک شخص کو اونٹ پر سوار کر کے اپنے مکہ کے علاقے کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ مکہ میں جاؤ اور مکہ میں جا کر وہاں کے رؤساء سے کہو کہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں، مسلمان ہم پر حملہ آور ہونے والے ہیں اور قافلے کو لوٹنے والے۔ تو وہ شخص انتہائی تیزی سے مکہ کے اندر داخل ہوا اور اس نے اپنے اونٹ کے کجاوے کو الٹا کیا، اونٹ کے کانوں کو چیرا، اپنے کپڑوں کو پھاڑا اور انتہائی چیخو پکار کرتے ہوئے کہ تمہارا قافلہ اور تمہارا ساز و سامان لوٹا جا رہا ہے، فوراً اکٹھے ہو جاؤ اور جنگ کے لیے اور لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اس کے نتیجے میں 1300 مکہ کے رہنے والے 1300 کفار وہ تیار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ان 1300 جو مکہ کے لوگ تھے، کفار تھے، ان کا جو سپہ سالار قرار پایا، قائد قرار پایا، وہ ابو جہل تھا۔ ابو جہل وہ لشکر کو لے کر روانہ ہوا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قافلے کی طرف رخ کیا تو وہ قافلہ کسی طرح بچتا بچاتا مکہ کی طرف پہنچ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس قافلے کو نہیں پکڑ پائے۔ تو اب وہ جو 1300 افراد مکہ کے جمع ہوئے تھے جنہوں نے مسلمانوں سے لڑائی کرنا چاہی تھی، تو ان میں سے 300 افراد کی یہ رائے بنی کہ چونکہ اب ہمارا قافلہ محفوظ ہے لہذا اب ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ اس قافلے کا جو قائد تھا وہ بنو زہرہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اخنس بن شریق اس کا نام تھا۔ اس نے کہا کہ اب ہم لڑائی کے اندر شریک نہیں ہوں گے، ہمارا قافلہ جو ہے محفوظ ہے، لہذا وہ 300 افراد کو لے کر چل پڑا۔ باقی جو 1000 افراد تھے، ابو جہل نے ان کو للکارا اور کہا کہ تم کس طریقے سے اسلام کا مقابلہ کرنے کے بجائے منہ پھیر لوگے، اور اس نے ان کو انتہائی غرور میں اور دھوکے کے اندر مبتلا کیا، جس کے نتیجے میں 1000 افراد کا وہ قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے مقابلے میں آیا، 313 افراد تھے۔ بدر کے مقام پر پہنچے، یہ ہجرت کا دوسرا سال ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزوں کی حالت میں صحابہ کرام، تو بدر میں مختلف کنویں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کنووں کے اوپر قبضہ کر لیا جائے، صحابہ کرام نے کنووں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب دوسری جانب کفار کا لشکر موجود ہے، اس جانب صحابہ کرام موجود ہے، تو اللہ رب العالمین نے ایک رات قبل بارش اور رحمت کی بارش فرمائی، اور وہ رحمت کی بارش اس طرح کہ کفار کی طرف موسلا دھار بارش کی صورت میں برسی اور مسلمانوں کے اوپر انتہائی رحمت کے ساتھ اور بالکل آہستہ آہستہ برسی۔ تو وہ جو ان کی طرف موسلا دھار بارش برسی، اس کے نتیجے میں ان کے پیروں کے نیچے جو مٹی تھی وہ انتہائی خراب ہو گئی، جس کے نتیجے میں وہ صحیح سے کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپرا تعمیر کیا گیا، آپ علیہ السلام اس چھپرے میں گئے اور ساری رات دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں فرماتے رہے کہ اللہ اگلے دن لڑائی ہونے والی ہے، اگر مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا
یہ 313 افراد ہیں، اگر یہ شکست سے دوچار ہوئے تو تا قیامت تیرے اسلام کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا، لہذا اے اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن صبح کے وقت بدر کے مقام پر گئے اور صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، فرمایا کہ اس جگہ پر کفار کا فلاں سردار ابو جہل اس کا خاتمہ ہوگا، اس جگہ پر فلاں سردار، اس جگہ پر فلاں سردار قتل کیا جائے گا۔ اور پھر اگلے دن غزوہ شروع ہوا، اور غزوہ اس طرح کے سامنے 1000 کا لشکر ہے، دوسری طرف 313 کا لشکر ہے۔ غزوہ سے قبل ایک مبارزت ہوئی۔ مبارزت کا مطلب یہ کہ کفار میں سے 3 افراد نکلے، 3 بڑے سردار، ایک کا نام عتبہ تھا، دوسرے کا نام شیبہ تھا اور تیسرے کا نام ولید تھا۔ ان تینوں سرداروں نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کے لشکر کو للکارا اور کہا کہ کیا تمہارے اندر کوئی 3 افراد موجود ہیں جو ہمارا مقابلہ کر سکے؟ تو 3 انصار صحابہ کرام آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے۔ کفار نے کہا کہ نہیں، ہم انصار سے نہیں لڑنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ہی بھائیوں سے مقابلہ ہو جو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف آئے تھے، ہم انہی سے لڑنا چاہتے ہیں۔ تو 3 صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمزہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، فرمایا کہ حمزہ اٹھو اور جاؤ مقابلہ کرو۔ حضرت علی سے فرمایا کہ علی اٹھو جاؤ اور مقابلہ کرو۔ حضرت ابو عبیدہ سے فرمایا کہ ابو عبیدہ جاؤ اٹھو اور مقابلہ کرو۔ تو یہ 3 صحابہ کرام آگے بڑھے، دوسری طرف عتبہ، شیبہ اور ولید تھے۔ ان تینوں صحابہ کرام نے ان تینوں کو قتل کر دیا اور جہنم واصل کر دیا۔ تو اس کے نتیجے میں وہ جو 1000 کا لشکر تھا اس کے اوپر ایک خوف طاری ہوا کہ مسلمان یہ تو انتہائی طاقتور ہیں اور قوت رکھنے والے، اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایک گھمسان کا رن پڑا اور آپس میں مقابلہ ہوا، جس مقابلے کے نتیجے میں کفار کو شکست سے دوچار ہونا پڑا اور مسلمان اور صحابہ کرام وہ فتح یاب ہوئے۔ مسلمانوں کے جو شہداء تھے وہ 14 تھے، 313 افراد میں سے 14 صحابہ کرام وہ شہید ہوئے، اور کفار کے جو مقتولین تھے وہ 70 کی تعداد میں تھے، 70 افراد وہ جہنم واصل ہوئے، اور 70 افراد قیدی بنا لیے گئے، اور باقی جو ابو جہل تھا وہ بھی اس جنگ کے اندر اس کا خاتمہ ہوا، وہ بھی قتل کر دیا گیا۔ اور وہ قتل اس طرح ہوا کہ 2 معصوم بچے تھے، ایک کا نام معاذ تھا اور ایک دوسرے کا نام معوذ تھا۔ وہ دونوں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے چچا، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو کفار کا بڑا سردار ہے ابو جہل، یہ کہاں پر ہے؟ حضرت عبد الرحمن نے سوچا کہ معصوم بچے میں ان کو بتا بھی دوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کہا کہ وہ جو شخص لڑ رہا ہے وہ ابو جہل ہے۔ حضرت معاذ اور معوذ فوراً ابو جہل کی طرف دوڑ پڑے اور ان دونوں نے جا کر ایک نے ابو جہل کی پنڈلی پر مارا، دوسرے نے گردن پر وار کیا، یعنی 2 معصوم بچوں نے ابو جہل کو جہنم واصل کیا۔ اس طرح ابو جہل کا خاتمہ ہوا۔ 70 جو قیدی بنائے گئے وہ قیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ غزوہ مکمل ہوا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو 70 قیدیوں کو لے کر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ مال غنیمت بھی موجود تھا اور 70 قیدی بھی موجود تھے۔ تھوڑا سا آگے بڑھے بدر کے مقام سے، ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور ان 70 قیدیوں میں سے ایک بہت بڑا سردار تھا، اس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ عقبہ کو لے کر آؤ۔ عقبہ کو لایا گیا، فرمایا کہ اس کو قتل کر دو، اور قتل اس لیے کہ عقبہ ایسا شخص تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور کے اندر انتہائی نقصان پہنچاتا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہتا تھا، اور ایک مرتبہ اس نے اپنا رومال لپیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو۔ تھوڑا سا آگے بڑھے تو دوسرے فرد کے حوالے سے فرمایا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو لایا گیا، نظر بن حارث اس کا نام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی قتل کر دو، کیونکہ کفار کا یہ سپہ سالار تھا اور اس کے ہاتھ میں کفار کا جھنڈا اور علم موجود تھا، لہذا اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو لے کر وہ مدینہ کے اندر پہنچے، صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں اکٹھا کیا اور آپس میں مشاورت کی، اور مشاورت میں حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ ابوبکر تم بتاؤ کہ ان قیدیوں کو کیا کیا جائے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارے بھائی ہیں اور کفار ہیں، آپ ان کو آزاد کر دیں، ان سے کچھ جزیہ لیں، ٹیکس وصول کریں اور ان کو آزاد کر دیں۔ یہ جائیں گے مکہ کے اندر رہیں گے، اگر ہم سے متاثر ہوئے تو ان میں سے کچھ ممکن ہے کہ ایمان قبول کر لے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، لہذا آپ ان کو ٹیکس لے کر جزیہ لے کر آزاد کر دیں۔ حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا جو رشتہ دار ہے آپ میرے حوالے کریں، میں اسے قتل کروں گا۔ حضرت حمزہ کا جو رشتہ دار ہے اسے حضرت حمزہ کے حوالے کرے، حضرت حمزہ اسے قتل کریں گے، یعنی کسی ایک کو بھی معاف نہ کیا جائے، سب کو قتل کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو فیصلہ ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق ہے، لہذا کچھ کفار کو جزیہ اور ٹیکس لے کر معاف کر دیا گیا، کچھ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا یہ جزیہ مقرر کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، لہذا ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اگلے دن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر بیٹھے تھے اور انتہائی رو رہے تھے اور ان کی داڑھی مبارک وہ آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے وجہ بتائیں، اگر رونے کی وجہ ہوگی تو میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، کل جو ہم نے مشورہ لیا تھا قیدیوں کے حوالے سے اور تم نے مشورہ دیا تھا کہ قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، تو تمہارا مشورہ اللہ رب العالمین کو پسند آیا اور اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض، کہ کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر اور زمین میں خون ریزی کی ہو وہ قیدی بنا لیا جائے، لہذا کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ان کو آزاد کر دے۔ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، کیا تم لوگ جو ہے دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، دنیا کی خواہش تمہارے دلوں کے اندر پیدا کر دی گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر، مجھے اللہ رب العالمین نے عذاب اس طرح میرے سامنے پیش کیا کہ جس طرح یہ سامنے درخت موجود ہے اتنا قریب جو ہے عذاب میرے سامنے پیش کیا، اس عذاب کی گھبراہٹ سے جو ہے میں خوف کھاتے ہوئے رو رہا ہوں، گویا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے مشورے کو پسند کیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی ہیں کہ 17 مقامات قرآن کریم کے ایسے ہیں کہ حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ایسا ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن آیت نازل فرمائی کہ اب عمر کے مشورے کے مطابق جو ہے اللہ رب العالمین نے اسی طرح کا فیصلہ اختیار فرمایا۔ تو اس طرح یہ اسلام کا غزوہ ہوا اور اسلام کو اللہ رب العالمین نے فتح سے نوازا، اور یہ غزوہ جو ہے یہ فرقان، قرآن کریم نے اس کو فرقان قرار دیا۔ فرقان کا مطلب یہ ہے حق اور باطل کے اندر فرق کر دینے والا۔ تو ہجرت کے دوسرے سال اختتام پر یہ معاملہ پیش آیا اور پھر اس کے اگلے سال جو ہے غزوہ احد ہوا۔